رکوع کی جو پہلی آیت تھی هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور اسی جان سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسانیت کی ابتدا ایک انسانی جان سے ہوئی ہے۔ ڈاروین کے نظریے کی 100% نفی کر رہی ہے یہ آیت۔ اللہ نے انسان کو انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور ویسے بھی ارتقاء اور ایوولوشن کا جو نظریہ ہے وہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اگر ترقی ہوتی تو ایک جنس وجود میں آتی، نر مادہ الگ الگ وجود میں نہ آتے، پھر ان کے ملاپ سے اولاد پیدا نہ ہوتی۔ یہ پورا پلان ہے، یہ بنایا گیا ہے، یہ مینجمنٹ ہے ایک بہترین۔ تبھی قرآن کہتا ہے اسی ذات سے میں نے ان کی زوجہ کو بنایا، لیسکون الیہا، ان کو مرد بنایا، ان کو عورت، تاکہ یہ مرد اس عورت کے ملاپ سے سکون اور اطمینان محسوس کرے۔ ان کی باڈی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اس سے ملاقات کرنا، تو یہ ریکوائرمنٹ باڈی کی بن جانا اور پھر اس سے ملاقات میں سکون محسوس کرنا، یہ ارتقاء کے نتیجے میں ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے یہ کیا، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ دوسرا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے آدم اور حوا کو الگ الگ نہیں بنایا کہ ایک آدم الگ بنائے ہوں، اما حوا کو الگ، بلکہ تمام انسانوں کی اصل ایک آدم پہ جمع ہو جاتی ہے۔ اما حوا کو اللہ نے حضرت آدم ہی کی باڈی سے پیدا کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ہن شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے جسم ہی کا ایک ٹکڑا ہے، تبھی ان میں بہت زیادہ چیزوں میں مماثلت ہے۔ جنس ایک ہے، اس لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے کہ ڈی این اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے، یعنی اسی باڈی سے بنایا اللہ نے، اسی سیل سے بنایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو۔ اس لیے اس میں بہت ساری صفات مردوں والی ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی خواہشات ہیں، مردوں کو بھی خواہشات ہیں، تو بہت ساری چیزیں دونوں کی سیم ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے حقوق بھی دونوں کے سیم بیان کیے۔ حقوق سیم بیان کرنے کا مطلب یہ کہ دونوں کے حقوق کی تاکید ایک جیسی ہے کہ اگر مرد عورت پہ ظلم کرے گا تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا عورت کے مرد پہ ظلم کرنے سے۔ جو انسانی حقوق ہیں جن کا ہیومن رائٹ سے تعلق ہے وہ قرآن نے مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم رکھے ہیں۔ تو دوسری اللہ نے حکمت بیان کی لیسکون الیہا، کہ زوجہ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ اس کی طرف مرد کو سکون ملے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کی اصل وجہ نسل بڑھانا ہے، اور اس کی ایک حکمت ہے سکون۔ میں بار بار یہ ایک اصول فقہ کی بات لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے یعنی احکام اور بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کچھ علت ہوتی ہے اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں شادی کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے، شادی کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے۔ جو نر مادہ کا نظام، میل فیمیل کا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ نسل کے بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے۔ سکون اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مضمون احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ثابت ہے۔ تو اس کی میں پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ کالی عورت جو بچے جنتی ہو اس سے نکاح کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عورت سے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو، چاہے وہ حسین ہو۔ اب آپ بتائیں سکون والی جو حکمت ہے وہ تو بدصورت عورت کے بجائے خوبصورت میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اولاد دیتی ہے وہ اس خوبصورت سے زیادہ بہتر ہے، بے شک وہ اولاد دینے والی بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں قرآن و سنت میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال و منصب او کما قال، کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا جو خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے اور اونچے گھرانے کی بھی ہے، لیکن اس کے اولاد نہیں ہوگی، بانجھ ہے۔ تو 3 دفعہ مختلف مجلسوں میں صحابی آئے اور تینوں دفعہ نبی نے ان کو منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرے اور اولاد بھی دے تمہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت ایسی ہے جس میں نکاح میں آپ کو سکون زیادہ ملے گا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے،
اور ایک عورت ایسی ہے جو اولاد آپ کو زیادہ دے گی، تو پھر اسلام اولاد کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، اسی طرح قرآن میں آتا ہے نساؤکم حرث لکم، اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کیا، کھیت پیداوار کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کھیت اس معنی میں کہ یہ تمہیں نسل دے گی، یہ یاد رکھیں کھیت توہین کے معنی میں نہیں ہے۔ لوگ اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں عورت کی ایک توہین کا عنصر نکل رہا ہوتا ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک زمین جیسے تمہیں پیداوار دیتی ہے آلو پیاز ٹماٹر کی شکل میں، تو عورت تمہیں پیداوار دے گی، علماء صلحاء اور انسانوں کی شکل میں جو ملک کے لیے کام آئیں گے، انسانیت کے لیے کام آئیں گے، تو اس معنی میں اس کو کھیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے زوجہ کو جو اصل جو بیوی کا مقصد قرار دیا ہے وہ ہے اولاد۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے لیسکن الیہا، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بیوی کو بنایا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، تو رزلٹ اس کا یقیناً سکون کی صورت میں ہوگا، لیکن نکاح کا بنیادی مقصد سکون نہیں ہے۔ فطرت اور نیچر نے جو مرد اور عورت کا ملاپ رکھا ہے اس کا بنیادی مقصد نسل بڑھانا ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج نکاح کی بیس ہی اولاد رہی نہیں ہے، صرف خواہش پوری کرنا رہ گیا ہے۔ یعنی اگر کیونکہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں دوسری شادی کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، تو یہ بالکل آپ شریعت کے منشا کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن نکاح کی تو مسئلہ ہی ہے کہ آپ کی نسل بڑھے۔ تو وجہ کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والوں نے ایسا دماغ خراب کر دیا کہ نیچر ہی کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی حسین عورت ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے اولاد نہیں ہوگی، اس کے مقابلے میں کوئی بدصورت ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اولاد ہوگی، تو اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس بدصورت سے کر لیں، کیونکہ اولاد کی حکمت باقی تمام حکمتوں میں سب سے پہلے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے شادی کر لی اور آپ کی زوجہ کے اولاد نہیں ہو رہی کسی وجہ سے، تو اس کو طعنے دینا، یہ طلاق دینا بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے، وہ پھر تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس پہ صبر کیا جائے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کا بنیادی مقصد وہ اولاد ہے۔ سکون ایک ضمنی چیز ہے جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا، جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نکاح کرنے والوں کو پر کچھ احسانات کیے جا رہے ہیں کہ صرف اولاد نہیں ملتی بلکہ محبت بھی ملتی ہے، تمہاری جائز خواہش بھی پوری ہوتی ہے، تم زنا سے بھی بچتے ہو، تمہارا خاندان آباد ہوتا ہے، یہ ساری مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مصلحت کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا لیسکن الیہا۔ یہ اس لیے بھی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اگر آپ کو اپنی زوجہ سے محبت نہیں اور سکون نہیں مل رہا، تو اگر اولاد دے رہی ہے اور اس اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ اس آیت کو لوگ بعض دفعہ پیش کر کے طلاقیں بھی دلوا دیتے ہیں میاں بیوی میں۔ جہاں میاں بیوی میں پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یار نکاح کا تو بنیادی مقصد ہی سکون ہے، تمہیں سکون نہیں مل رہا۔ ہمارے ایک استاد سے انہوں نے اپنے واقعہ بتایا کہ میرا اپنی زوجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور ان کو محبت نہیں تھی، تو کہتے میں نے ارادہ کیا میں اس کو طلاق دوں۔ تو میں نے اپنے کسی بڑے استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے ایسی اولاد دے جو تمہارے بڑے کام آئے، اور کیونکہ قرآن کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ یہ آیت تو بیوی ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں پھر بھی خیر رکھ دے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی اپنے استاد سے، میں نے یہ آیت سنی اور میں نے سوچا تو میں نے اس عورت کو برداشت کیا بد اخلاق ہونے کے باوجود، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بہت نیک اور صالح ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو وہ اپنے بچوں کو دکھا کے نا ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو یہ آیت کا لوگ غلط مفہوم پیش کرتے ہیں۔ دوبارہ میں خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ لوگ کیا پیش کرتے ہیں، بھئی قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، بیوی پیدا کی تاکہ سکون ملے، تو مجھے اس سے سکون ہی نہیں مل رہا اس کمبخت سے، اس کو چھوڑ کے میں کسی اور سے شادی کروں گا۔ تو خوب سمجھ لیں اگر یہ آپ کو اولاد دے رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تو یہ اس کو روک لینا، یہ اس کو چھوڑ دینے سے بہرحال بہتر ہے، الا یہ کہ ناقابل برداشت ہو جائے کسی کے لیے، کیونکہ نکاح کا بڑا مقصد نسل بڑھانا ہے، باقی ساری چیزیں دوسرے درجے میں۔ اس لیے میں نے اس آیت کی اتنی لمبی چوڑی آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے۔ اگلا ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ
ہمیں بعض دفعہ کوئی نعمت جب تک نہیں ملی ہوتی تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہاں نعمت مل جاتی ہے تو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جیسے مشرک تو یہی کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ سے کو پکارتا ہے اور جب نعمت مل جاتی ہے تو فلاں نے کیا ہے فلاں نے کیا ہے، یہ بھی ناشکری ہے، اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ شرک کی برائی، خاص طور پہ بت پرستی کی. کیسے قرآن نے دھجیاں اڑا دی ہیں مشرکین کے نظریات کی. ولا يستطيعون لهم نصرا، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور یہ تمہاری بات کو سن نہیں سکتے ہیں. ان کے پاؤں نہیں ہیں جن سے چل سکیں، آنکھیں نہیں ہیں جن سے دیکھ سکیں، ہاتھ نہیں ہے جن سے پکڑ سکیں. تو کتنا اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں بت پرستی سے بچایا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. نبی کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جاہلوں سے اعراض کریں. تو قیامت تک کے لیے یہ مبلغین کو حکم ہے کہ آپ دلائل کے انبار لگا دیں، لیکن معاشرے میں ایسے جاہل موجود رہیں گے جو ہر دلیل کا الٹا جواب دیں گے اور آپ کو بہت غصہ آئے گا. ان آیتوں کی صداقت دیکھنی ہو نا تو آج آپ حق کی تبلیغ شروع کر دیں. دیکھیں جو مخالف لوگ ہیں نا وہ کیسے آپ کے دلائل کے غلط جوابات دیتے ہیں، اور انسان کو ان کے غلط جوابوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں مصلحت ہو وہاں غصہ جاری کرنا ہے، جہاں مصلحت نہیں ہے تو خذ العفو اور وامر بالعرف. آپ نے اپنی تبلیغ کرنی اور جاہلوں کو منہ نہیں لگانا، ورنہ آپ کی صلاحیتیں ان جاہلوں میں ضائع ہو جائیں گی. اور پھر ایسے موقع پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگیں آپ شیطان مردود سے. تو ہمیں ایسے موقع پہ اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ میں جو حق بیان کر رہا ہوں تو لوگوں کی مخالفت پہ مجھے صبر کی توفیق دے. بعض دفعہ لوگ ایسی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور غصے میں آپ کے منہ سے نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں، پھر لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر شیطان تم سے کبھی کوئی ایسا کام کروا دے تو پرہیزگار لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور جو پرہیزگار نہیں ہے وہ گناہوں میں چلتے چلے جاتے ہیں. نبی کو یہ کہا جاتا تھا معجزے لے کر آئیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ آپ بتا دیں بھائی میں جو مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس نے اللہ کی مرضی دیکھنی ہے کہ اللہ کس میں خوش ہے. تو ہم اگر حق بات بیان کر رہے ہیں، حق کے راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے بھائی ہم اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے ہم نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. لوگوں کو نہیں دیکھنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پبلک ہماری بات مان رہی ہے کہ نہیں مان رہی. قرآن کی فضیلت کا بھی اس میں ہمیں پتہ چلا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب بھی نماز میں تلاوت کی جا رہی ہو، یا کوئی قرات کی محفل ہو جہاں قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، یا کوئی نصیحت میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہو، تو خوب غور سے سننا چاہیے. اس میں لہو و لعب کرنا، مذاق اڑانا یا باتوں میں مشغول ہو جانا یہ بہت نازیبہ حرکت ہے. اس سے آپ کے دل میں قرآن کی ویلیو نکل جائے گی. اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اس میں ذکر اللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی فضیلت ہے. تیسرے کلمے کی فضیلت ہے. بہت ساری فضیلتیں حدیث میں. جس ذکر سے آپ کو مناسبت ہو وہ ذکر صبح و شام ہمیں پابندی سے